بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3505 میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیات کریمہ پڑھ لی، وہ اگر اس بیماری میں انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا درجہ ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیات کی برکت سے اللہ تعالی دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم اور قبر کے غم، یہاں تک کہ تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان بوڑھا شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ آیات کریمہ یہ ہے۔ ناظرین، آج کل بوڑھے افراد کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اس سے بوڑھے افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والدین نے بچوں کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لڑکا بوڑھے باپ کا سہارا بنتا، اس کی کمر بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بوڑھوں کی تعظیم کی تعلیم دی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ذریعے تعظیم کا ثبوت بھی معیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھے کی تعظیم کی جائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان حدیث سے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اول ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کو حامل قرآن اور عادل بادشاہ پر مقدم کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ قائم ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کی حمایت فرمائی ہے۔ دوسری حدیث میں بوڑھوں کی اہمیت کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ جس کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹے بڑوں کو سلام کرو۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کریں، تاکہ یہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہوگی۔ کئی مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر یہ بڑی عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہم ان کے ساتھ اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہیں، سلام کے ذریعے ان کے جی کو خوش کر کے مجالس میں کوئی مشروب لے آیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا کہ اس کو پہلے بڑے نوش فرمائے، بڑوں سے آغاز اور فرمایا اور بڑوں سے آغاز کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسواک کرتے ہوئے دو میں سے بڑوں کو پہلے مسواک عنایت فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو، جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ آج تو کئی ایک بے برکتی کے شاکی ہیں، ایسے میں برکت کے حصول کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بڑوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کی اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی برکت ہوگی۔ نیز ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات چیت میں بھی پہل بڑوں کو موقع دیا کرو۔ پہلے ایک موقع پر بڑوں کے اکرام کے فضائل فوائد ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان سے کسی بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والا شخص مقرر فرمائیں گے۔ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے میں خدمت گزاروں سے کتراتا ہے؟ کون ہے جو بڑھاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا ہے کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمت گار مل جائے گا۔ الغرض، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی اہمیت و عظمت کی واضح کیا اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمانہ اخلاق ہے کہ امت کے ہر کمزور طبقے پر بذات خود بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا اور اوروں کو بھی رحم و کرم سے پیش آنے کی تلقین کی۔ ایک بوڑھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آنے والے کے لیے لوگوں نے مجالس میں گنجائش پیدا نہ کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متفق نہیں گویا وہ ایک اہم مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خاص کار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہے، انہی میں سے ایک اہم واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا ان کو گھر میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ہی ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا ترا امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی بزرگی کا لحاظ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلافات کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اصحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کر شکایت کرنے لگا کہ میں ظہر کی نماز فلاں شخص کی طویل قرت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا نمازی میں نماز سے نفرت پیدا مت کرو، لہذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قرت کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ کرتے ہوئے فرمایا اے معاذ کیا تم لوگ کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضے میں بھی جاری ہے۔ بوڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بس زبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف فرماتے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس میں کوئی مشروب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے اجازت طلب کی کیونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت ہو تو میں ان کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں۔ تو بچوں نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں سے کیا جائے، اس لیے بچوں سے اجازت مانگی، لیکن بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت میں ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کا ہر موقع پر فرمایا کہ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر یا رشتہ داری اور تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، بڑھاپے کے 2 اعمال ایسے ہیں جو بھی انسان مرتے وقت مرنے سے چند لمحے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت ہی رہ جاتا ہے، اور مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمے کی توفیق دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے دوسرا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کرنا۔
جو بھی بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ دو عمل ایسے ہیں جن کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ناظرین، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3505 میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیات کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں وہ انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم، قبر کی پریشانی، یہاں تک کہ تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ آیات کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، آئے ہم سب آج اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج کا وقت ہم سب کے لیے بہت غنیمت ہے، کیا پتہ کل ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اور ہمیں ضرور معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔